واٹر منصور الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ای چلان کتنے سرکاری محکمے ہیں جن کو ای چلان جو ہیں وہ ڈرائیوروں کو کیے گئے ہیں؟ جی ٹوٹل جو 3896 یہ نمبر آف وہیکلز ہیں جو کہ سرکاری محکموں کی ہیں جن کے چلان پینڈنگ تھے اور ان کو یہ بھجوائے گئے ہیں نوٹسز کہ وہ اپنا چلان پے کریں ہر صورت میں. اور جو بات آپ نے کہی تھی کہ اپنا پیٹی بھائی یا اپنے ڈپارٹمنٹ جو ہے بالخصوص ہم نے آغاز ہی پولیس ڈپارٹمنٹ سے کی ہے کیونکہ سب سے زیادہ وائلیشنز جو ہیں سب سے زیادہ گاڑیاں جنہوں نے وائلیشنز کی ہیں جو ریکارڈ ہوئی ہیں سیف سٹیز کے ریکارڈ کے اندر وہ ہے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کی. وہ تقریباً 498 گاڑیاں بنتی ہیں اور تمام کو مراسلے لکھ دیے گئے ہیں سی ٹی او صاحب کی طرف سے کہ یہ چلان آپ نے پے کرنے ہیں. اور پولیس کے علاوہ ایس این جی اے ڈی نمبر 2 پہ وہ فال کرتی ہے, وہ بھی تقریباً 400 450 کے قریب ان کی گاڑیاں بنتی ہیں. تو ہم نے اس کا جو اصلاح احوال کا آغاز ہے وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ سے کی ہے, اپنے پیٹے بھائیوں سے کی ہے. اس تاثر کو بھی ختم کرنے کے لیے کہ شاید پولیس کوئی ایکشن نہیں لیتی کسی قسم کی, بالخصوص اپنے محکمہ پولیس کے ساتھ جو گاڑیاں ان کی ہیں یا جو وہیکلز ان کی چل رہی تھیں روڈز کے اوپر, تو آغاز ہی پولیس سے کیا گیا ہے. اچھا سر, اب اس پہ مزید اگر بات کریں تو جو سرکاری محکمہ کی طرف سے یہ جو چلان آپ کی طرف سے کیے گئے ہیں, کیا یہ جرمانے ڈرائیور پے کریں گے یا جو متعلقہ محکمہ ہے وہ ادا کرے گا؟ جی یہ ڈپارٹمنٹ کو لکھا گیا ہے اور اصولی طور پر تو یہ جس نے وائلیشن کی ہے جو ڈرائیور ہے یہ وہی پے کرے گا, ڈپارٹمنٹ نہیں پے کرے گا, یہ وہی ڈرائیور پے کرے گا جس نے وائلیشن کی ہے, تاکہ ان کو اس چیز کا ایک پیونیٹیو ایک امپیکٹ جائے کہ جو گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ احتیاط کرے. اور یہ تمام کے تمام جو چلان ہے یہ ای چلان جو کہ سیف سٹیز ریکارڈ کرتی ہے یہ اس کے تحت کیے گئے ہیں. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ اگر پے نہیں کرتے تو ایک بڑا ہٹ کے جو آپ انیشیٹو جو آپ نے یہ لیا ہے, بڑا ہٹ کے یہ ایک انیشیٹو ہے جس میں آپ بڑا اچھا ایک اقدام کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے. اگر وہ پے نہیں کرتے تو کیا کارروائی عمل میں لائی؟ نہیں, کیوں نہیں پے کریں گے؟ میں سرکاری ملازم ہے, اس کی سیلری سے یہ چیزیں ڈیڈکٹ ہوں گی, تو ہر صورت میں اس کو انشور کیا جائے گا کہ یہ چلان پے کیے جائیں. اچھا سر, کیوں آپ سیف سٹی میں بھی آپ سرو کر کے آئے ہیں, تو اب آپ ٹریفک پولیس میں ہیں, تو شہر میں کتنے مقامات پر جو ہیں وہ جو ای چلان ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, اور جو اس میں جرمانہ کیا جا رہا ہے وہ کتنے کا کیا جا رہا ہے؟ سر اس کے اندر تو مختلف وائلیشنز ہیں اور جس کے تحت یہ چلان کیے جا رہے ہیں زیادہ تر ریڈ لائٹ جمپنگ ہے. اب تو اے آئی جنریٹڈ جو سے چلان میکنزم وہاں پہ بنایا گیا ہے, جو کہ ہیلمٹ جو نہیں پہنتے, بغیر ہیلمٹ کے جو سواریاں ہیں جو ون وے کی وائلیشنز کر رہے ہیں, تو ملٹیپل وائلیشنز ہیں کہ جن کے تحت یہ چلان کیے جا رہے ہیں. اور ای چلان کے تحت ہی یہ تمام کے تمام محکموں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے چلان بھی پے کریں. اچھا منصور صاحب, سیف سٹی کی اگر بات کی جائے تو یہ بتائیے گا کہ سیف سٹی کس وائلیشن پر چلان کر رہا ہے اور کس مقامات پر یہ چلان کیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں, یہ تقریباً پورے لاہور کے اندر یہ چلان کیے جا رہے ہیں. اس کے اندر ریڈ لائٹ کو جمپ کرنا ہے, اس کے اندر اب تو اے آئی جنریٹڈ بھی اس کا چلاننگ کا ایک میکنزم وہاں پر جو بنایا گیا ہے, جس کے اندر اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو تبھی آپ کا چلان ہوگا. اوور سپیڈنگ کے اوپر ہے, تو ملٹیپل جو جتنی بھی آلریڈی کوڈز تھے ان کے تحت ہی چلان کیا جا رہا ہے سیف سٹیز کے اندر بھی. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں جرمانہ کتنا ہے؟ اور دوسرا نا, ہم نے دیکھا کہ عام شہریوں کو جن کے خلاف 50 ان کے ای چلان ہے, 100 ای چلان ہے, ان کی گاڑیاں بند کر لی جاتی ہیں, اس کو کلیئر کرتے ہیں تو اس کو گاڑی واپس ملتی ہے. کیا سرکاری محکموں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس میں پولیس کی ایک گاڑی ہے جس نے سینچری مکمل کی ہے, ایک گاڑی نے 107 کے قریب وائلیشنز کی ہیں, تو وہ مراسلہ بھی لکھ دیا گیا اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے گی اور ان کو پابند بھی کیا جائے گا کہ وہ اپنے چلان پے کریں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ چاہے وہ تھانے کی گاڑی ہے یا کسی پولیس جو سینئر آفیسر ہیں ان کے زیر استعمال گاڑی ہے یا ٹریفک پولیس کی اپنی گاڑیاں ہیں, کسی کو بھی رعایت نہیں دی جائے گی؟ جی تمام کی تمام, میں نے بتایا 498, اس کے اندر ٹریفک پولیس بھی آ جاتی ہے, اس کے اندر انویسٹیگیشن اور آپریشنز ونگ بھی آ جاتے ہیں, اس میں ڈولفن کی گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں. تو تمام کی تمام 498 کی 498 گاڑیوں کو سی پی او کے اندر بھی جو تعینات ہیں ان کو بھی بلا تخصیص کہ ان کو بھجوائے گئے ہیں چلان جو سے, ان کو مراسلے بھی بھجوائے گئے ہیں کہ انشور کریں کہ یہ جمع کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں, کس طرح وہ چلان سے بچ سکتے ہیں, اور کتنا جرمانہ جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں منیمم اور میکسیمم کتنا جرمانہ کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, چلان سے بچنے کا سب سے جو طریقہ کار ہے, سب سے اہم طریقہ کار وہ تو یہی ہے کہ آپ ٹریفک رولز کو اوبے کریں, اوور سپیڈنگ نہ کریں, ریڈ لائٹ کے اوپر رکیں, اور
ہیلمٹ کا استعمال کریں، ون وے کی وائلیشن سے گریز کریں. اب دیکھیں ون وے کی وائلیشن کتنا اب تک ہم نقصان اٹھا چکے ہیں پچھلے 2 ویکس کے اندر. اب مزید کتنا نقصان اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، کتنا ایک ون وے کی وائلیشن کتنے بڑے المیہ کو جنم دیتی ہے کہ وہ ون وے کی وائلیشن کے نتیجے میں وہ ڈمپر کا حادثہ پیش آیا اور 5 بچے جو سے تھے وہ اس کے اندر انہوں نے وہ فوت ہوئے اس کے اندر. تو جرمانے سے زیادہ یہ ایک انسانی المیہ کو جنم دیتا ہے. اماؤنٹ میٹر نہیں کرتی اس کے اندر. اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ہم کس قسم کا ایک سماج چاہتے ہیں. ہم بکھرتا سماج چاہتے ہیں یا ایک سویلائزڈ ایک تہذیب یافتہ اقوام کی صفوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے. تو ہمارے اینڈ کے اوپر ہم اس کو انشور کریں گے کہ یہ ہر صورت میں، چاہے وہ سرکاری محکمے ہوں چاہے وہ جو بھی ہو، اس کے اندر میٹر نہیں کرتا اب ہمارے لیے کہ وہ کون ہے. اور یہ دیکھ لیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ سرکاری محکموں اور نمبر 1 پہ پولیس کو بھجوایا گیا کہ بھی جناب آپ جرمانے اس کے ہر صورت میں پے کریں گے. تو پبلک کو بھی چاہیے کہ قوانین کا احترام کریں اور اس طریقے سے وہ جرمانوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا سر، لاسٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ جو جرمانے جو ادا نہیں کرتے، اسی طرح سے کریک ڈاؤن کیا جائے کہ جس طرح شہریوں کے خلاف کیا جاتا ہے؟ ٹیمیں آپ نے جو بنائی تھیں مختلف پوائنٹ پر جو ای چلان نادہندگان ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، سرکاری محکموں کے خلاف بھی یہی لوگ کارروائی کریں گے؟ جی کارروائی یہ نہیں کریں گے. جو مراسلہ لکھنا ان کے ہیڈ آف جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو لکھوایا گیا ہے، ان کو بھجوایا گیا ہے. تو یہ باقی ان کے تو جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں ان کے ملٹیپل مختلف ریزنز تھیں. ایک تو یہ کہ مختلف ان کے ایڈریسز مختلف ہیں، جگہ مختلف ہے، رہ کہیں رہے ہیں، اور ان کو اسپاٹ کرنا، ان کو انٹرسیپٹ کرنا اس گاڑی کو، پھر کنوے کرنا یا ان کو امپاؤنڈ کرنا، وہ ایک ایسا پروسیس تھا جس کی وجہ سے وہ ٹیمیں بنائی گئی تھیں. سرکاری محکموں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. وہ پتہ ہے کہ کس محکمے کے اندر ہے، کون سا ڈرائیور ہے، تو اس کے اندر وہ اس قسم کی پابندی یا اس قسم کی یہ کہہ لیں کہ چیز انوالو نہیں ہے کہ جو ایک سویلین کے لیے تھی. تو وہ ٹیمیں نہیں ہیں، بلکہ وہ محکمے کا جو سربراہ ہے جس کو لکھا گیا ہے وہی یہ انشور کریں گے کہ جرمانے جمع ہوں. بہت شکریہ ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹر منصور الحسن. تفصیلاً ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے. 73 سرکاری ایسے محکمے ہیں جنہوں نے ای چلان کی جو ہے وہ وائلیشن کی اور یہ ڈیفالٹر ہیں. ان کے خلاف تمام محکموں کو جو ہے وہ چیف ٹریفک آفیسر ڈاکٹر اطہر وحید کی جانب سے مراسلات جو ہے وہ بھجوا دیے گئے ہیں تاکہ جو نادہندگان ہیں جنہوں نے یہ ای چلان جمع کروانے ہیں وہ ای چلان جمع کروائیں. قانون سب کے لیے برابر ہے اور اس پر امپلیمنٹ جو ہے وہ ہر صورت کروایا جائے گا تاکہ لاہور کی ٹریفک کو منظم بنایا جا سکے.